بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، جب بھی کسی پرائم منسٹر یا حکومت کرنے والے حکمران کا آخری وقت آتا ہے تو وہ امریکہ کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کھلم کھلا مخالفت بھی کر دیتا ہے۔ دوستو، یہ کوئی آج کی بات نہیں۔ جب بھی پاکستان میں حکمران کو اپنے آپ کو جاتا دیکھتے نظر آتے ہیں، سب سے پہلے وہ پریس اور میڈیا پر حملہ آور ہوتا ہے، اور دوسرا یا امریکہ کی مخالفت میں بیان دیتا ہے، یا پھر ہیرو بننے کے شوق میں وہ اس کے خلاف بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس پروگرام میں ذوالفقار علی بھٹو اور عمران اور جنرل پرویز مشرف کے دور اقتدار کا موازنہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب بھٹو پر آخری وقت آیا، اس نے سب سے پہلے میڈیا پر اپنے مخالفین کو تنگ اور انتقام بننے کا فیصلہ کیا، اور اس کے برابر موجودہ حکمران عمران صاحب اپنے ہی محسن بیگ یا وجیہ الدین اور اس طرح کے کئی رہنما کے خلاف نشانہ بناتے رہے۔ کبھی باتوں سے نشانہ بناتے رہے، کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے نشانہ بناتے رہے، اور بدقسمتی محسن بیگ کی، جن کو فزیکل بھی ٹارچر کیا گیا، صرف اس لیے اس نے خان صاحب کے خلاف بیانات دیے۔ اور اسی طرح ذوالفقار بھٹو بھی امریکہ کا مخالف بن گیا، مگر مخالف بننے کے ساتھ ساتھ اس نے سفارتی حوالوں کو پاکستان کو ایک مضبوط مقام پر لا کر کھڑا کیا، اور اس کی مخالفت کی قیمت صرف بھٹو کو خود چکانی پڑی، نہ کہ پاکستان کو۔ لیکن عمران جس طریقے سے یا بونڈے انداز میں امریکہ مخالف ہونے کا تاثر دے رہا ہے، اس کی میرے عزیز دوستو پاکستان کو قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ میرے اور عزیز دوستو، بھٹو کے معاملے میں فیک نیوز سے کام نہیں لیا۔ جو کچھ بھی تھا اس کے سامنے تھا، لیکن اس کے سامنے عمران کا موازنہ کریں، وہ جھوٹ کو یو ٹرن کہہ کر سچ بنانا چاہتا، اور غلط بیانی آج ایک اور بیان، صبح یو ٹرن اور ترہی حقائق کو جتانے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس طرح بھٹو نے امریکی مفادات کے منافی اقدامات کیے اور کھل کر کیے، لیکن اس کے سامنے عمران نے امریکہ کی خدمت ہی کی، اور امریکہ کا جو اس وقت سب سے بڑا دشمن چین ہے، اسے سی پیک کی کامیابی کو گوارا نہیں تھا، اور سی پیک کا برا حشر کرنے کے بعد عمران نے امریکہ کی خدمت کی۔ اب 2022 سے سی پیک کے جس دوسرے مرحلے کا آغاز خوشخبری سے دے رہے ہیں، میرے عزیز دوستو، اس مرحلے نے 2019 کے مارچ اور اپریل کے مہینے سے شروع ہونا تھا،
لیکن قربان جاؤں پرائم منسٹر کے وزیروں نے مخالفانہ ایسے بیانات دیے اور IMF کے ساتھ سی پیک کی تفصیلات شیئر کرتے ہوئے اور سی پیک اتھارٹی کو ایک فٹ بال بنا کر چین کو سختی سے ناراض کیا، جس کے ہاں صاحب کے ساتھ صرف وقت ٹپاؤ ٹائم چل رہا ہے۔ اور اسی طرح ماہرین امور افغانستان بین الاقوامی مفاہمت سے قبل امریکیوں کی طالبان سے مفاہمت نہ کرائی جائے، لیکن عمران خان کی حکومت نے وہ کام کیے بغیر امریکہ کے ساتھ ایسی وفاداری دکھائی، ایسا تعاون دکھایا، جس کی وجہ سے امریکہ کی فوجیں آرام سے واپس ہوئیں اور جس کی وجہ سے اس وقت افغانستان، پاکستان اور چین اور روس کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ اور اسی طرح عمران خان نے ہی اپنی حکومت کو امریکہ اور برطانیہ کی شریعت سے بھر دیا، جنہیں چینی اور روسی قدرتی طور پر شک کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے پاکستانی معیشت کی نکیل IMF کے ذریعے امریکہ کے حوالے کی اور ففٹ کی تلوار علیحدہ لٹک رہی ہے، اور پاکستان اور اس طرح امریکہ کو ہر معلومات پہنچتی رہیں، اور اس وقت عمران خان ہی اپنی حکومت کو امریکہ اور برطانیہ کے شہریوں کو اپنے ایڈوائزر بنایا، منسٹر بنائے اور مشیر خصوصی بنائے، اور اس طرح پاکستان کی سی پیک کی پوری تو نہیں کہہ سکتے 50% معلومات امریکہ تک پہنچ گئیں، اور اس طرح پاکستان کو مشکلات میں پھنسانے کے لیے یہ دانستہ کوشش نہیں تو کیا تھا۔ اور ایک طرف چین اور روس بھی ہم سے بد اعتماد ہو گئے، اور دوسری طرف اب آخری وقت پر امریکہ کے غصے کو بھی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ کون نہیں جانتا امریکی ٹرمپ سے ملاقات کے بعد جو دوسرا ورلڈ کپ جیتنے کے جشن منائے گئے وہ بھی ابھی تک مختلف الیکٹرانک میڈیا کے اوپر چلنا چاہیے۔ وہ مودی اور ٹرمپ نے پرائم منسٹر کو ایسا بیوقوف بنایا، یہ بیوقوف بنتا ہی چلا گیا، اور وہ تو کبھی روس یا چینی صدر کے ساتھ ملاقات کے بعد بھی نہیں منائے گئے۔ یوں ہر کوئی جانتا ہے یہ ڈرامہ بازی پاکستانی مفادات کی قیمت پر صرف اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ کل حکومت سے باہر آئیں تو یہ نعرہ لگائیں مجھے کیوں نکالا، اس لیے میں امریکہ کا مخالف تھا، حالانکہ امریکہ کی وار اینڈ ٹیرر کی مخالفت کا ذمہ دار صدر زرداری کو قرار دے رہا ہے، اور وہ بھی ایک فیک نیوز سے کچھ کم نہیں۔ یہ اصل میں وار آن ٹیرر نہ اسد زرداری نے شروع کی، نہ نواز شریف نے کی، بلکہ یہ پرویز مشرف نے اپنے دور میں کیا۔ وار آن ٹیرر اکتوبر 2001 سے شروع ہوئی اور مشرف نے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ اسی ماہ کیا۔ تب عمران خان اس وقت اپنی سیٹ کے ساتھ جو ایک ہی تھی جنرل مشرف کی حمایت کی، اور یہ دلیل دیتے رہے مشرف کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔
عمران خان نے قوم سے حالیہ خطاب میں ڈرون حملوں کے لیے آصف علی زرداری کو الزام دیا۔ دوستو، یہ بھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فیک نیوز ہے، کیونکہ ڈرون حملوں کی اجازت بھی مشرف نے دی تھی اور یہ بھی ان کے دور میں طے ہوا تھا۔ ہم زبانی مخالفت کرتے رہیں گے لیکن عملاً کچھ نہیں کریں گے۔ دوستو، زرداری حکومت نے کبھی ڈرون حملوں کی مخالفت نہیں کی، حالانکہ زبانی کلامی ڈرون حملے کی دفتر خارجہ کی طرف سے مخالفت ہوتی رہی، جبکہ سلالہ واقعے کے بعد جنرل پرویز کیانی کے کہنے پر زرداری نے نیٹو کی سپلائی روک دی۔ دوستو، یہ اصل میں جو امریکہ کے آگے جو خدشہ کھٹک رہا ہے وہ سی پیک ہے۔ امریکہ سی پیک کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، جس پر عملاً کام روک کر امریکہ کی خدمت کی۔ امریکہ کو پاکستان کی بدحال IMF وغیرہ پر تکیہ کرتے ہوئے اور خان صاحب نے اسد عمر وغیرہ کے ساتھ امریکہ کی خدمت کر ڈالی، اور امریکہ کو افغانستان سے مستحکم کیے بغیر نہیں جانا چاہیے، جس کا میں نے ان حکومت سے بھرپور مدد کرنے کی کوشش کی، پھر ہم کیسے مانیں؟ خان صاحب دل سے امریکہ کے مخالف ہیں۔ اصل میں خان صاحب ہر ایک کو شبلی فراد، فیصل جوید، برات سعید سمجھتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں جو پاکستان کے صحیح 23 کروڑ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ نے پاکستان کے مقابلے میں لندن کے میئر کا صادق خان جو میئر منتخب ہوا، اس کی مخالفت میں آپ نے اپنے بردر ان لا گولڈ سمتھ کے بیٹے جیک سمتھ کے لیے انتخابی محنت چلائی۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کینیڈا کی شہرت رکھنے والے طاہر القادری کو کس نے دھرنے دینے کے لیے کینیڈا سے آئے، اور ان کے بغیر یہ دھرنا کامیاب بھی نہ ہوتا۔ ہم یہ بھی نہیں سمجھتے آپ کے دھرنوں کا مقصد کچھ اور تھا۔ اصل میں یہ دھرنا نہ چین میں اسکیم چلی یا ماسکو میں نہیں، بلکہ یہ لندن میں بنا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اصل ہدف جو تھا وہ چینی صدر کا دورہ ملتوی کرنا تھا۔ دوستو، یہ پاکستان کے ٹاپ کلاس کے کالم نگار سلیم صافی صاحب کے کالم سے کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہم ان سے پیشگی معذرت کرتے ہیں، ہم نے ان کے کالم کو آج اپنے ذہن کے مطابق استعمال کیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا زیر خیال کرتے ہوئے N.a.q TV 4 کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ جاتے جاتے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔